ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. غور سے سنو اس آیت کو. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچ میں ایسی چیزیں پھیل جائیں جو فحش ہو، جو بیکار ہو، عریانیت ہو، گندی چیزیں ہوں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے، آخرت کے اندر بھی عذاب ہے. ایک پہلی آیت کریمہ ذہن میں رکھ لیں اس بات کو. دوسری آیت کریمہ سورۃ التحریم آیت نمبر 6 بڑی اہم آیت کریمہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. یہ خلاصہ کلام مان لیجئے. بچے کے ہاتھ میں موبائل آپ نے تھمایا ہے، ذمہ دار آپ ہیں. بچے کے ہاتھ میں گندگی آپ نے دی ہے، ذمہ دار آپ ہیں. اگر کل کو کسی کی بچی غلط کام کرتی ہے، باپ ذمہ دار ہے، ماں ذمہ دار ہے، بچی سے زیادہ اس کے جو بڑے لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں میرے بھائی. اس لیے کہ بچوں نے کبھی اس کی مانگ آپ سے نہیں کی، آپ آگے بڑھ کر بچوں کو خراب کر رہے ہیں. گھر کے اندر کیبل ٹی وی کو بچہ نہیں لے کر آیا، کیبل کی فیس بچہ نہیں بنتا ہے جی، کیبل کو چارج بچہ نہیں کرتا ہے، کیبل کو تم چارج کرتے ہو. گندگی کو گھر میں تم لے کر آتے ہو، سبحان اللہ، گندگی کو گھر میں تم لے کر آتے ہو. موبائل بچے کے ہاتھ میں تم تھماتے ہو، گندگی بچے کو تم دیتے ہو. میں نے پہلے بھی کہا، آج دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر گھر برباد ہو رہے ہیں بچوں کے، بچیوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں، رشتے اگر ٹوٹ رہے ہیں، ذہن میں رکھو اس بات کو، ناجائز تعلقات اگر لڑکے لڑکیوں کے قائم ہو رہے ہیں، اس کے ذمہ دار، واحد ذمہ دار والدین ہیں. والدین ہے واحد ذمہ دار، اور یہ ذمہ داری سے تم بچ نہیں پاؤ گے. روز قیامت اللہ چھوڑے گا نہیں. میں مالدار تھا، میرا پیسہ میرے بچے پر خرچ نہیں ہوا تو کس پر خرچ ہوگا؟ دلیل کیا دلیل ہے؟ ایک شادی کے اندر فضول خرچی 6 کروڑ روپے ہو گئے، 6 مہینے میں بچی واپس آ گئی. باپ یہ کہتا ہے میرا پیسہ ہے، میری بچی ہے، اس پر خرچ نہیں کروں تو کس پر خرچ کرے گا؟ پھر میں نے اس سے کہا ایک لفظ تو نکاح سے نکال دے، النکاح من سنتی، نکاح نبی کی سنت رہی نہیں رہی، تیری خواہش کا نام نکاح ہے نہیں جی. آپ ہی کا پیسہ ہے، آپ ہی کا پیسہ ہے. ایک حدیث یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، اس پیسے کا تمہیں اللہ کے پاس حساب دینا ہے، حساب دینا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 3 چیزیں اللہ کو پسند ہیں اور 3 چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے. صحیح مسلم راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے لکھ کے لے کر جاؤ. 3 باتیں اللہ کو پسند ہیں. جو اللہ کو پسند ہیں، پہلی بات سبحان اللہ، اللہ کو جو پسند عبادت اللہ کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کو پسند ہے. وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، دوسری بات اللہ کو پسند ہے مسلمان ایک ہو جائیں، سبحان اللہ. وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پورے مل کر مضبوطی سے تھام لے. یہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب اور نبی کی حدیث پر جمع ہو جائے، مسلمان ایک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تیسری بات، تمہارے جو امیر ہیں، تمہارے اوپر جو نگران ہیں، ان کی اطاعت کی جائے، ان سے محبت کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند. 3 باتیں اللہ کو پسند ہیں. 3 چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ نہیں پسند کرتا ہے، سبحان اللہ. پہلی چیز ہے قیل و قال. جی پہلی چیز کیا ہے؟ یہی آخری بات ہوگی جمعہ کی. قیل و قال. یہ کیوں؟ یہ کیوں؟ فلاں کیوں؟ بال کی کھال نکالنا، کیا بولتے ہیں؟ بال کی کھال نکالنا اللہ کو پسند نہیں ہے. قیل و قال. جی ہاں. دوسری بات کثرت السوال، زیادہ سوالات کرنا. یہ عالم سے پوچھے، وہ عالم سے پوچھے، اور ایک عالم سے پوچھے، اور ایک عالم سے پوچھے، اور ایک عالم سے پوچھے. ایک عالم خالی بیٹھے ہوئے تھے، کیوں خالی چھوڑنا ان کو؟ آج ان سے پوچھ لیں گے. کثرت السوال. بہرحال 2 باتیں اللہ کو پسند نہیں ہے. تیسری چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے، سبحان اللہ، اضاعت المال، مال کو ویسٹ کرنا، مال کو ضائع کرنا. یہ سننے کے بعد بھی اگر تمہارا ایمان ذرا بھی ہے میرے بھائی، ایک موبائل فون تمہارے پاس ہے، کام بھی چل رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، مارکیٹ میں نیا موبائل فون آ گیا، سبحان اللہ، 10-10 ہزار بڑھ کر دے کر یہ نوجوان خریدتا ہے. 10-10 ہزار اس کی قیمت سے بڑھ کر دے کر نوجوان خریدتا ہے. یہ چیز سے ہمارا کام چل رہا ہے، اس کے باوجود ہم مال کو ضائع کرتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہمیں سننے والا مسلمان نہیں، صرف ہمیں اقوال معلوم کرنے والا مسلمان نہیں، اللہ باعمل مسلمان ہمیں بنائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ اس دور کے ہر فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے.